السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ خوش ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ رات کو ایم کیو والے نے ہمارے ساتھ کیا کی ہے؟ 3 بجے تک جگائے رکھا ہے۔ شہباز شریف کو گھر سے جگایا ہے انہوں نے، مولانا فضل الرحمان کو جگایا ہے، ان کو سب کو جگایا ہے کہ آئیں جی اہم پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اور یہ جی بریکنگ نیوز آ رہی تھی، بڑے ہارٹ بیٹ تیز ہو رہے تھے کہ جناب ایم کیو ایم والوں سے سارے معاملات طے پا چکے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں ہوتی ہے، ابھی جی دستخط ہو رہے ہیں، سائن ہو رہے ہیں، یہ وہ اس طرح کر کے نا پورا ماحول ایسے گرمایا ہوا تھا سارے ٹی وی چینل والوں نے۔ اور آخر میں جب سارے اکٹھے ہو گئے تو ایم کیو ایم والے کہتے ہیں جی کہ اب پریس کانفرنس ہم صبح 4 بجے کریں گے، کل 4 بجے، یعنی کہ آج 4 بجے شام کریں گے۔ ہو سر جی، وہ کہتے ہیں نا جی کہ اللہ تعالیٰ دشمن بھی دے نا تو عزت دار دے۔ یہ میں عمران خان کے لیے بات کرتا ہوں، کیونکہ کوئی اس میں عزت والی بات یا غیرت والی بات یا شرم و حیا والی بات یا لحاظ والی بات نہیں ہے، جیسے وہ شوشے چھوڑ رہے ہیں سارے۔ آج بات کلیئر ہو جائے گی۔ ویسے تو ان کی جو اپوزیشن والے ہیں، ان کے نمبر گیم جو ہے نا وہ پوری ہے، ابھی بھی پوری ہے، بلکہ زیادہ ہے، جو منحرف اراکین ہیں پوری ہے۔ اور یہ مزید ان کی آ جاتی تو پھر، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے جی کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا رکن اگر آئے گا اسمبلی میں تو اس کی اسمبلی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ یہ نیا دیکھیں، نیا آمرانہ آرڈر، ڈکٹیٹرشپ والا آرڈر جو آئے گا نا اس کی بھی کینسل کر دی جائے گی، کہ نہیں کر سکتا قانون کے مطابق۔ میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اب میں رانا ثناءاللہ صاحب سے بھی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کل بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری نمبر گیم پوری ہو چکی ہے، اور اگر یہ ایم کیو ایم والے آتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ تقریباً چار ووٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، پانچ ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے ٹوٹل 7 ہیں، لیکن 5 ووٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جناب یہ رانا ثناءاللہ صاحب اتنا وہ ٹرسٹ میں نہ آئیں کہ آپ پی ٹی آئی کے جو باغی ارکان ہیں ان کو دعوت ہی نہ دیں کہ تم نہ آؤ بھئی ہم کر لیں گے۔ کوئی یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ جو 3 پارٹیاں ہیں نا میں نے بتائیں، اتحادی سارے ہی کہہ لیں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، یہ ساکت الاعتبار ہیں، ان کے اوپر اعتبار اٹھ چکا ہے۔ ساکت الاعتبار کا مطلب ہے جن کے اوپر اعتبار اٹھ جائے، ان کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے۔ آپ بھرپور طریقے سے ان کو بھی لائیں، باغی ارکان کو بھی لائیں، یہ ذہن میں رکھ لیں دھوکہ ہو سکتا ہے، چیٹنگ ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے تک جو اطلاعات آ رہی ہیں نا تو اس میں اسٹیبلشمنٹ اپنا رول جو ہے نا وہ ادا کرنا چاہ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد اس میں اس وقت فوج نہیں ہے، فوج کے علاوہ جو ادارے ہیں، اور اس میں پھر بعد میں ایف آئی اے اور انٹیلیجنس والے، یہ سارے ادارے آ جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے بھی انہوں نے کچھ ارکان کو روکنا ہے، کچھ کو انہوں نے 1-2 کو اغوا کرنا ہے۔ گیم بالکل نکو نک کے، اس لیے آپ بار بار یہ نہ کہیں کہ وہ نہ بھی آئے تو ہم کر لیں گے، وہ نہ بھی آئے تو ہم کر لیں گے۔ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ نے ہر صورت 200 بندہ آ جائے نا تو 202 ہو تو ان 2 کو بھی بلائیں کہ آئیں جی، موقع پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ، میں آپ کو روز تو یہ کہتا ہوں کہ جب یہ گھر سے نکلتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یا اللہ خیر کریں، یا اللہ رزق برکت پائیں۔ یہ بندہ دعا گھر سے نکلتا ہے نا۔ اب میں دفتر جانے لگا ہوں، گاڑی میں، گھر میں بجلی نہیں ہے، گاڑی میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن دعا یہی ہے کہ یا اللہ خیر دا دن گزاریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پی ٹی آئی والے نکلتے ہیں نا ارکان وغیرہ، کہتے ہیں یا بےمانی تیرا آسرا، آج بھی سانو کامیابی دیں۔ ان کا یہ نعرہ ہے، ان کا یہ نعرہ ہے، ان کے لیڈر نے سمجھایا ہے۔ دیکھا کس طرح عثمان کو، بزدار کو بکرا بنا دیا وسیم اکرم پلس کو۔ عمران نے کہا تھا جب تک میں ہوں وسیم اکرم تم ہو، لیکن ایسے طوطے کی طرح آنکھ بدلی ہے، قسم خدا کی، طوطا چشم ہے یہ۔
اور اس طوطے کی جان فارن فنڈنگ کیس والے میں ہے، ادھر بھی پی ٹی آئی اپوزیشن جو ہے نا وہ توجہ نہیں کر رہی. اپوزیشن کو ادھر بھی توجہ کرنی چاہیے. تو میں یہ رانا ثناء اللہ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ ان کے اوپر اعتماد نہ رکھیں، بھروسہ نہ کریں. یہ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے یار، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اتنا بڑا جھوٹا عمران خان نے قوم کے سامنے خط پیش کر دیا ہے جو اسمبلی میں بھی پیش نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جھوٹا ہے نا. بالکل یہ وہی خط ہے جو خط ہے جو یورپی یونین نے کہا تھا جی ماسکو کی حمایت نہ کریں، بس یوکرین کے جنگ میں ماسکو کی حمایت نہ کریں. یہ وہ خط ہے. یہ ڈرامے کر رہا ہے، آپ دیکھ لینا، یہ ڈرامے کر رہا ہے. تو ہماری پوزیشن بڑی اچھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں خبردار کر رہا ہوں یا چیتاونی دے رہا ہوں یا کون سا لفظ استعمال کروں کہ آپ پورے ویجیلنٹ لیں. میں نے آپ کو مثال دے دی ہے، 200 ہیں نا تو 202 ہیں ٹوٹل، تو ان 2 کو بھی لے کے آنا ہے. آپ نے اس میں نہیں رہنا. انہوں نے بےایمانیاں کرنی ہیں، بہت زیادہ بےایمانیاں کرنی ہیں. ٹھیک ہے، کل بھی پورے بندے ہوں، کل بحث ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے بندے کب جی باہر گئے ہیں، کوئی لیٹرین میں چلا گیا ہے، کوئی کھانے پہ چلا گیا ہے، کوئی لمبی رخصت پہ چلا گیا ہے. انہوں نے پیچھے کہہ دینا گنتی کرو جی. یہ اتنے شاطر اور چلاک ہیں یار، مکار لوگ ہیں. آپ کا واسطہ جو ہے نا وہ مکار لوگوں کے ساتھ پڑا ہے. وہ میر کا ایک شعر اس کے الٹ ہے کہ انہیں معلوم تب ہوتا کہ ویسے سے جدا ہوتے. یعنی کہ ویسا وہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا بندہ ہے. یہ بڑے ڈیفرنٹ قسم کے بندے ہیں. ان پہ آپ نے بھروسہ نہیں کرنا کسی کے اوپر بھی. جو اپنے آپ کے پاس آ رہے ہیں نا ان کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کرنا. تو آج ایم کیو ایم کے اوپر بھی میرا بھروسہ جو ہے نا 50% ہے، کیونکہ حکومت کے مجھے رات ہی پتہ چل گیا تھا کہ جناب یہ عمران اسماعیل پہنچ گیا ہے، فیصل واڈا اور فیصل جاوید، یہ سارے یہ اینڈ پہ آ جائیں گے. عمران خان کہے گا جی وزیر اعظم شپ لینی ہے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، مجھے ڈپٹی وزیر اعظم بنا دو. یہ اس حد تک تو آیا ہوا ہے. آپ اندازہ کر لیں جب بندہ اتنا بھونتر جائے، پاگل ہو جائے، اس کو پھر آپ کو نا 4 آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا. 2 ابھی کرائے پہ آنکھیں لے لیں، ادھر پیچھے سے بھی دیکھیں، آگے سے بھی دیکھیں، دائیں سے بھی دیکھیں، بائیں سے بھی دیکھیں، اوپر سے بھی دیکھیں، نیچے سے بھی دیکھیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. آج بڑا اہم دن ہے. بریکنگ نیوز آپ کے لیے آئیں گی انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.